الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات اور ان کی ناشکریاں، نافرمانیاں اور خباستیں چل رہی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ انعام کیا کہ جب ان پر جہاد فرض ہوا قوم عمالقہ کے خلاف تو انہیں جہاد کرنے سے انکار کر دیا اور بڑے ڈھٹائی اور بے حیائی کے ساتھ کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم نہیں لڑتے، یہاں بیٹھے۔ انا لن ندخلها ما داموا فيها، جب تک قوم عمالقہ ہم جائیں گے نہیں۔ بھائی جانا ہی اس لیے کہ جہاد کرو تاکہ وہاں سے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اور ان کو قید کر دیا میدان تیہ میں۔ تیہ کا معنی سرگرداں، یعنی ایسا میدان اور ایسی جیل جس کی دیواریں نہیں تھی، پہرے دار نہیں تھے، لیکن جیل تھی۔ کہ میدان میں 40 سال پھرتے رہے، نکل نہ سکے۔ کہ میدان تیہ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے انتقال بھی اسی میں ہو گیا۔ پھر جب جہاد پر تیار ہوئے، یعنی لکھا ہے کہ وہ لوگ جن نے جہاد کا انکار کیا تھا جب تک سارے مر نہیں گئے اس وقت تک اس میدان تیہ سے نہ نکل سکے۔ اب جب میدان تیہ میں بند ہے، صحرا میں بند ہو گئے، دن بھر سفر کرتے تھے، صبح کو اٹھتے تو ادھر ہی ہوتے تھے۔ یہ ایسی جیل تھی۔ اب صحرا میں کھانے پینے کا مسئلہ، تو اللہ تعالی نے کھانے کا انتظام کیا، صبح اور شام من و سلوہ کے ساتھ۔ من و سلوہ، من رات کو جو ہے جس طرح شبنم اترتی اسی طرح اترتی تھی، سفید سفید رنگ کی، اور وہ میٹھی اور بڑی مزیدار لذیذ ہوتی تھی۔ صبح کو اس کو اٹھاتے تھے اور اس کو کھاتے تھے۔ اور سلوہ شام کو بٹیر یا اس جیسا ایک جانور، بے شمار جانور ان کے اس ارد گرد آ جاتے اور یہ ان کو پکڑ لیتے اندھیرا ہوتے ہی، اور بھون بھون کر کباب بنا کر کھاتے۔ اور دن بھر ایک بادل ان پر رہتا، غمام، ظللنا علیکم الغمام۔ تو غمام وہ بادل ہوتا ہے جو زمینی جو بخارات اس سے نہیں بنتا،
یاد رکھو یہ جو بادل ہوتے ہیں یہ بخارات سے بنتے ہیں. یا دھوئیں کا بادل بنتا ہے تو وہ دھوئیں کے اثرات سے ہوتا ہے، اور یہ پانی والا یہ بخار گرمی سے جو ہے نا وہ بخارات اٹھتے ہیں سمندروں سے اور اوپر جا کر وہ پھر جم کر پانی بنتا ہے. لیکن غوام وہ بادل ہوتا ہے جو آسمان سے عالم غیب سے آتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن ہے نا یا فرشتوں کا اور قیامت دن اس میں بھی لفظ غمام استعمال کیا ہے کہ وہ آسمانی بادل ہوگا. تو لہٰذا جو آسمانی بادل ہوگا تو ایک تو یہ ہے کہ ایک تو نور اور ایک اس کے اندر ٹھنڈک بڑی عجیب و غریب. لہٰذا ان پر غمام اللہ تعالیٰ نے وہ کیا، وہ اسباب ظاہری سے تعلق نہیں تھا اس کا، اس لیے لفظ غمام استعمال کیا. اللہ جہاں بھی لفظ غمام آتا ہے اس سے وہ خاص بادل ہے جو عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے. کیونکہ دنیاوی اسباب کے جو بادل ہوتے ہیں ان میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. آپ بارش گرے گی اب دیکھیں گے اس کے اندر مٹی بھی شامل ہوتی ہے اور دوسری بسا اوقات چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں. تو اللہ تعالی نے بادل کا سایہ کر دیا، دھوپ میں سایہ، اور رات کو ایک روشنی کا ستون جو ہے وہ ہوتا تھا جس سے ہلکی ہلکی چاندنی رہتی تھی. اتنا اللہ تعالی نے ان کے لیے انتظام کیا شاندار، لیکن پھر بھی ناشکری کی. ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ذخیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دادا جو مل جائے اس وقت کھا لو، اگلے وقت پھر دیں گے جب پہلی غیب سے آ رہا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہاں بعض مفسرین نے عجیب موازنہ کیا ہے. اللہ اکبر. کہا کہ پہلے انبیاء صلاۃ والسلام کے جو صحابہ تھے وہ خرق عادت چیزوں کو طلب کرتے تھے، پھر بھی نبیوں کے ساتھ وفا نہیں کی. یہ خرق عادت چیزیں، لیکن حضرات صحابہ کرام تبوک جیسی جنگ میں گئے، کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ حضرت دعا کر دے بادل ہی ہو جائے. اسی گرمی میں جا رہے ہیں اور تکلیف میں اور پیاس میں اور بھوک میں پیڑے پتھر باندھے. حالانکہ عیسیٰ السلام کے صحابہ نے بھی کہا کہ انزلنا علیہا مائدۃ من السماء، کہ آسمان سے دسترخوان آئے. تو آسمان سے دسترخوان آیا جس کے لیے باقاعدہ ان کے ہاں اپریل میں دن منایا جاتا ہے کہ آسمان سے دسترخوان کا. اور لیکن حضرات صحابہ کرام نے کوئی مطالبہ نہیں کیا. بہت عجیب فرق لکھا ہے. اور یہ دیکھو غیب یہ سب یہ بھی صحابہ تھے اس کے حضرت موسیٰ السلام کے ساتھ، لیکن خرق عادت چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی ان کے ایمان میں کمزوری رہی. فرمایا ذللنا، ہم نے سایہ کر دیا تم پر غمام کا. غمام بادل کا، یہ عام بادل نہیں ہے، یاد رکھو یہ فرق ہو. وانزلنا علیکم من والسلوى، اتارا ہم نے تم پر من و سلوہ. من یعنی وہ جو ترنجبین اس کو کہتے ہیں، میٹھی میٹھی چیز ہوتی تھی، یہ جو نا دھنیا کے دانے کی طرح وہ بھر بھر کھاتے تھے، ایسی لذیذ ہوتی تھی. اور سلوہ یہ بٹیرے کھاتے تھے. بٹیرے کا گوشت کہتے ہیں دل کو نرم کرتا ہے. کہتا ہے جو بٹیرے کا گوشت ہے یہ دل کو نرم کرتا ہے. اور ترنجبین صبح صبح اتارتے تھے تاکہ یہ دل نرم ہو جائے، اللہ کی طرف راغب ہو جائے اور موسیٰ السلام کی مان کے چلیں. یعنی خوراک بھی ایسی دی جا رہی تھی ان کو. کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الکمات من المن قرار دیا. کما یہ جو کھمبی ہوتی، کھمبی آج کل بہت استعمال ہوتی ہے، پیزوں کے اندر بھی استعمال ہوتی ہے. اور اس میں کیا کہتے ہیں اس کو انگریزی میں، پیزا وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں کاٹ کر. مشروم الکمات من المن فرمایا یہ بھی من ہے، یعنی مفت میں مل جاتی ہے. یعنی اس کو فرمایا کہ اس کے جو پانی ہے وہ آنکھ کے لیے مفید ہے، ترمذی کی حدیث ہے. تو یہ بھی مفت میں من و سلوہ اترتا تھا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیز جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. وما ظلمونا، ہم پر ظلم نہیں کیا. اچھا رات کو بٹیرے چھپانے لگ گئے کہ صبح بھی تل کھائیں گے تو صبح خراب ہو جاتے. صبح کہتے اگر بنی اسرائیل یہ حرکت نہ کرتے گوشت کبھی نہ گلتا. یہ عجیب بات ہے، یہ گوشت بھی پیاز اور آلو اور آٹے کی طرح پڑا رہتا، خراب نہ ہوتا. لیکن نے کیا تو اللہ تعالی نے اس میں کیڑے ڈال گئے اور وہ خراب ہو جاتا تھا. وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا.
اس کے بعد 40 سال ہو گئے. 40 سال کے بعد اب وہ لوگ ہی سارے مر گئے جن نے انکار جہاد کیا تھا، تو ان کی اولادیں اب آ گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی. تو یوشع بن نون جو حضرت کے خادم تھے وہ حضرت کے جانشین بنے. تو اب یہ لے کر ان کو چلے ہیں بیت المقدس، کیونکہ اب آزادی ہو گئی، حکم ہو گیا ان کو لے جاؤ یہاں میدان تین سے. اب جب بیت المقدس جا رہے ہیں تو وہاں پر اب اللہ تعالی نے بیت المقدس ان کے لیے مسخر کر دیا، بہت آسانی سے ہاتھ آ گیا. تو وہاں پر داخل ہونے کے آداب بتائے گئے کہ اب جب اللہ تعالی نے 40 سال کے بعد کہ تمہارے بڑے اسی میدان میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اب تم بیت المقدس جا رہے ہو، تو دیکھو عملی طور پر، قولی طور پر اللہ سے معافی مانگتے جانا. عملی طور پر تو یہ ہے کہ سجدہ کرو، یا تو جھک کر چلو، یا جب اس کے دروازے پر پہنچو تو اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑو کہ اللہ تعالی نے آج جو وہ بیت المقدس ہمارے لیے جو نا وہ خالی کر دیا اور ہمیں دے دیا، اور اس میدان تیس سے ہمیں چھٹکارا دے دیا. اور یا جھکتے ہوئے جاؤ اور زبان سے کہتے حتتن حتتن، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، معاف فرما. حط عن الخطا، یعنی اللہ میری خطا کو معاف کر دے. حتتن حتتن. تو وہاں پر بھی شرارت باز کو سوجی، یعنی ان کی اس میں تھا، سب نے تو نہیں، بعض نے شرارت کی. ایک تو بعض گھسڑتے ہوئے داخل ہوئے، یوں اوپر منہ کر کے ایسے گھسڑتے ہوئے مذاق کرتے ہوئے، بعض الٹے داخل ہوئے، چوتڑ آگے اور منہ دوسری طرف. اور حتتن کے بجائے ہنتتن، ہنتتن، گندم چاہیے گندم چاہیے گندم چاہیے، حتتن کو ہنتتن کر دیا. یعنی عملاً بھی استہزاء کیا اور قولاً بھی استہزاء کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہی وہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون کی بیماری مسلط کر دی. وہ لوگ جن نے یہ کیا تھا، ایک چشم زدن میں سارے مارے گئے، تقریباً 70,000 آدمی ایک چشم زدن میں، اور کچھ ہی دیر میں طاعون سے مارے گئے اس استہزاء کی وجہ سے. سب نے نہیں کیا، لیکن ان میں جو ایسے شرارتی تھے ان نے کیا، نقد سزا نازل ہوگی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ طاعون رجن من اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے جو مسلط کیا گیا بنی اسرائیل پر اور قوموں پر. وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا ادخلوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، داخل ہو جاؤ اس بستی میں، بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهُ حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، کھاؤ اس میں سے جو تم چاہو، رغدن پیٹ بھر کے. جاؤ اب سب مسخر ہے، سب ارض مقدسات، اس میں تو بہت پھل فروٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. شام کی زمین اس معاملے میں پوری دنیا کی زمین سے مختلف ہے. کھاؤ خوب رچ بس کر، رغدن، رغد کہتے ہیں خوب رچ بس کے اور خوشی خوشی کھانا. وَادْخُلْ بَابَ سُجَّدًا، داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، یا تو سجدہ کرو یا جھکتے ہوئے جاؤ. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہتے جاؤ اللہ معاف کر دے، معاف کر دے. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے تمہاری اس عمل اور قول کی وجہ سے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو زیادہ نیکی کرے گا اس کو زیادہ اجر دیں گے. یعنی معافی تو سب کی ہو جائے گی اگر ایسا کرو گے، لیکن اس کے ساتھ اگر اپنے عمل کو بڑھاؤ گے تو ہم اس پر اجر و ثواب بھی بڑھا دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، بس بدل دیا ظالموں نے قول اس بات کو، غیر الذی قیل، اس کے علاوہ جو ان سے کہا گیا، اس کے علاوہ سے بدل دیا بات کو. جو کہا گیا اس کے علاوہ دوسری بات شروع کر دی. ایک تو جو ہے چوتلوں کے بل داخل ہوئے، بعض زمین پر گھسڑتے ہوئے، بعض الٹے، اور حتتن فی شعرتن، کہ ہمیں جو نا جو بھی چاہیے، ہمیں گندم بھی چاہیے. مذاق بنایا، تمسخر اڑایا. فانزلنا الذین ظلموا رجزا من السماء، بس ہم نے اتارا ان لوگوں پر جو ظالم تھے، رجزا من السماء، آسمان سے عذاب، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ فاسق تھے، حد سے گزرنے والے تھے، حد سے تجاوز کیا، عذاب نازل کر. اب پھر دوبارہ اس میدان تی کا قصہ چل رہا ہے. میں نے بتایا کہ قرآن مجید کبھی بھی قصے کے اسلوب اور ترتیب پر نہیں چلتا، بلکہ واقعات کو اس انداز میں بیان کرتا ہے جس سے موعظت ہو، نصیحت ہو اور احکام سامنے آئے. لہٰذا یہاں تو اوپر والے سے تو پتہ چلا کہ اب وہ بیت المقدس آ گئے میدان تی میں، لیکن اب دوبارہ پھر بیان کر رہے ہیں
یعنی وہ بیت المقدس آگے میدان تی سے نکل کر یوشع بن نون کے ساتھ اب پھر بیان کر رہے ہیں کہ وہاں پانی کی ضرورت بھی تھی، کھانا پینا تو ہو گیا من و سلوا، سایہ بھی ہو گیا، روشنی بھی ہو گئی، اب پانی کا مسئلہ ہے۔ اب صحراؤں میں سب سے مشکل کام ہی پانی ہے، کہاں سے پانی لے؟ تو اللہ تعالی نے اس کا بھی غیبی انتظام کیا، غیبی انتظام کیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ السلام نے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے، اللہ کھانا پینا تو پانی کا کیا کریں؟ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا مار اپنے عصا کو پتھر پر۔ یہ پتھر وہی ہے جو موسیٰ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا تھا، وہ ساتھ رکھا ہوا تھا کہ اس پتھر میں کوئی خاص کوئی معاملہ ہے۔ تو پھر اس پتھر کو پتھر پر مارا، 12 دفعہ ڈنڈا مارا۔ جب بھی ڈنڈا مارتے تو عورت کی پستان کی طرح ایک چیز وہ ابھر جاتا اور میں سے پانی رسنا شروع ہو جاتا۔ اب پھر یہ کہ چشمے بن گئے اور 12 قبیلے تھے، سب کو تقسیم کر دیا۔ یہاں پر آتا فن فجرت، انفجار کا معنی ہے کہ بالکل خوب بہنے لگا، اور دوسری بات ہے فم بچت، تھوڑا تھوڑا رسنے لگا۔ تو مفسرین نے کہا ہے کہ وہ عجیب وہ تھے، پتھر کا وہ پانی عجیب تھا کہ وہ ضرورت کے تحت نکلتا تھا۔ زیادہ لوگ آئے تو بہنے لگتا، ایک آدھا آدمی ہوتا تو تھوڑا تھوڑا رسنے لگتا اور پھر بند ہو جاتے تھے، یعنی بغیر ٹوٹی بند کیے بند ہو جاتا تھا۔ یہ عجیب ہے، اس میں وہ عجیب پتھر تھا، پتھر میں سے نکلا پانی۔ تو پتھر میں سے پانی اس طرح نکلنا یہ بہت بڑا معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اور خرق عادت وہ پانی تھا جو پیتے تھے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ ہر بچہ بیٹھا رہے اور نہر بن جائے، یعنی وہ بند ہو جاتا تھا خود بخود ضرورت کے تحت۔ اللہ نے پانی کا انتظام کیا۔ یہ کہتے ہیں پیغمبر اسلام کا جو معجزہ ہے وہ اس معجزے سے زیادہ اونچا ہے، اس لیے کہ پتھر کو تو زمین سے مناسبت ہے اور پتھروں میں سے چشمے نکلتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے ہاتھ مبارک گوشت میں سے چشمے نکلے، اور گوشت کو تو کوئی مناسبت نہیں کہ اس میں سے پانی نکلے۔ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور اس سے حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک بھی ثابت ہو گیا کہ استسقاء جو ہے نا وہ دعا کا نام ہے۔ نماز جو ہے نا یہ مسنون یا مستحب ہے، اصل استسقاء دعا کرنا ہے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا استسقاء دعا کریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، نماز نہیں پڑھی، دعا کی۔ ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر فن فجرت من 12 عینا، فن فجرت بہ نکلے، انفراج خوب بہے، انفجار خوب بہنے لگے اس میں سے 12 عینا، 12 چشمے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر آدمی نے جان لیا مشربہم، اپنی گھاٹ، اپنے پینے کی جگہ، ہر ایک کا الگ الگ کر دیا تمہارا، تاکہ جھگڑا نہ ہو، کہ فسادی لوگ تھے، جھگڑتے تھے، لڑتے تھے۔ فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، کھاؤ پیو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین میں فساد پھیلاتے۔ تعثوا عاصی کہتے ہیں کہ اپنا فساد دوسرے تک پہنچانے، اس کو عاصی کہتے ہیں۔ لا تعثوا، یہاں پر بات جدید مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے کہ آج بھی پورے عالم میں عالمی فساد جہاں ملے گا اس کے پیچھے یہود ملے گے، اس آیت کو لے کر لا تعثوا، کیونکہ انہوں نے تو ہر حکم کے الٹ کیا ہے نا، لا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ تم تو فاسد ہو، فساد ہے تم میں، لیکن اپنا فساد دوسروں تک تو نہ پھیلاؤ، دوسروں کو اس میں ملوث تو نہ کرو، اپنی گندگی اپنے پاس ہی رکھو، تم دوسروں کو کیوں ملوث کرتے ہو؟ لا تعثوا۔ تو اس آیت کے تحت جو جدید مفسرین ہیں اس زمانے کے، انہوں نے کہا کہ دنیا میں جہاں بھی بڑے بڑے فساد ہیں ان میں غور و خوض کر لو تو پیچھے آپ کو یہود ملیں گے اس کے، تعثوا فی الارض، کیونکہ ان کا یہ ہے کہ پورے عالم میں فساد پھیلانا یہ ان کی طینت ہے، اس لیے لا تعثوا فی الارض، قرآن نے اس وقت کہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، آج بھی یہ خصلت ان کی، لا تعثوا فی الارض مفسدین، نہ پھرو زمین میں فساد پھیلاتے۔ اس کے بعد اب ناشکری تو ان کی گٹی گٹی میں تھی، اب من و سلوا آ رہا ہے، بڑے مزے ہیں، نہ محنت نہ کچھ، اور پھر آسمان سے اتر رہا ہے۔ کہا کہ نہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو وہی چاہیے جو مصر میں غلامی کے دور میں دال ساگ کھاتے تو دال ساگ چاہیے، ان کی وہ طینت تبدیل نہیں ہوئی، اس لیے تو میدان یتیم میں سب کو آگے کر دیا اللہ تعالیٰ نے، آخرت میں لے گئے
کہ ان کے دل و دماغ پر اور فرعون کی جو غلامی کی چھاپ لگی اتنی آسانی سے اترنے والی نہیں ہے. کہا کہ ہمیں وہی چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں دال چاہیے، ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، زمین کی چیزیں. یہ ہمیں اپنے ابا رب سے کہے ہمیں یہ چاہیے. تو موسیٰ السلام بہت غصے ہوئے. فرمایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو خرق عادت کی کیا ضرورت ہے، جاؤ کسی بستی میں سبزی منڈی میں جاؤ، وہاں مل جائے گی تمہیں، جاؤ. فرمائے اے بھی تو کسی جگہ چلے جاؤ، وہاں ہر شہر میں ہر بازار میں یہ چیزیں میسر ہے. تمہیں یہ من و سلوا جو دیا جا رہا ہے، اگر تمہارا پیٹ بھر گیا تو جاؤ، پھر جاؤ کہیں چلے جاؤ. ناراض ہو کر کہا کہ کسی جگہ چلے جاؤ وہیں یہ چیزیں مل جائیں گی. یہ کون سی ایسی چیزیں ہیں بھائی، یہ تو زمین میں ہر جگہ وافر ملتی ہے. دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں پیاز اور جو ہے نا وہ ساگ اور سبزی نہیں ملے گی؟ ہر جگہ دنیا میں ملتی، جہاں کہیں جگہ چلے جاؤ وہاں سے لے لو. اور ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ گستاخی وَإِذْ قُلْتُمْ جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، رسول اللہ بھی نہیں کہا اے موسیٰ، نہیں کہتے یا رسول اللہ. ہمارے صحابہ اکرام تو نام بھی لیتے، وسلم کا نام نہیں لیتے، یا رسول اللہ. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے اگر نام لیا ہے تو گاؤں دیہات کا کوئی اجنبی آتا تھا تو نام لیتا تھا، ورنہ صحابہ اکرام نام نہیں لیتے تھے، آپ کی صفات بیان کرتے تھے. لن نصبر علی طعام واحد، ہم صبر نہیں کر سکتے ایک قسم کے کھانے پر. یعنی کر تو سکتے، نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے ہم. یعنی یہ گستاخی ہے. ایک ہوتا ہے ادب سے کہنا کہ ہم سے اب صبر نہیں ہو رہا، ہم سے اب صبر نہیں ہو رہا، بہت دن ہو گئے ایک طرح کھانا کھاتے ہوئے، اب آپ دعا. ایک یہ کہتا ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، اب ہم نہیں اب رکنے والے. یعنی یہ احتجاجی لفظ ہے. لن نصبر علی طعام، ہم صبر نہیں کر، ہرگز نہیں کریں گے ایک کھانے پر. فادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کر. یعنی تیرا رب ہمارا نہیں ہے. فادع لنا ربک، عجیب کیسے ان کی کیا اللہ راج عجیب ان کا. تو اپنے رب سے دعا کر، یعنی ہمارا رب نہیں ہے، ربنا کہتے نا. فادع لنا، ہمارے رب سے آپ مانگ کر دے دے، آپ مانگ کر دے دے. یخرج لنا، نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، وہ چیزیں جن کو زمین اگاتی ہے. من بقلھا، بقل کہتے ہیں ہر وہ سبزی جس کی جو ہے تنا نہیں ہوتا، جس کا تنا نہیں ہوتا. ایک ہوتا نا تنا ہوتا ہے، تنا نہیں ہوتا، جس میں جیسے ساگ ہے اور اس قسم کی چیزیں ہیں، وہ جو کاٹ کر جو ہے نا وہ پکائی جاتی ہیں. ساگ وغیرہ ہے، کراس ہے، اور ایسی بہت سی چیزیں، دھنیا ہے، پودینہ ہے، جن کی ساق نہیں ہوتی اور جن کا تنا نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے تنے پر ایک پودا کھڑا ہو جاتا ہے، تنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تنا بھی استعمال ہی کیا جاتا ہے، سخت نہیں ہوتا. جیسے ساگ کا تنا، گندلا جو ہوتی، گندلا تو ساگ تھے، مکھن مکئی، یہ اسے بقل کہتے ہیں. بقلیھا، بقلی. وقصائھا، ککڑیاں، ان میں ترے مراد ہیں، ونگے مراد ہیں. ان کے اندر وہ ککڑی جو جس کو پھٹی بطر کہتے ہیں وہ مراد ہے، وہ ساری مراد ہے. وہ فوبیھا، تھوم. وعدسیھا، دالیں. و بصلیھا، پیاز. حالانکہ حضرت بہت ناراض ہو موسیٰ السلام، آگے الفاظ آ رہے ہیں کہ یہ تو وہ چیزیں جن کے کھانے کے بعد فوراً مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، وہ طلب کر رہے ہو من و سلوا کے مقابل پر جو آسمان سے اترتا ہے. قال تستبدلون الذی ادنی بالذی هو خیر، کیا تم تبدیل کرتے ہو الذی ادنی، کیا تم طلب کرتے ہو تبدیلی میں، استبدال میں نا طلب کرنا، باب استفعال طلب کے معنی میں. تستبدلون، کیا تم تبدیلی میں طلب کرتے ہو ادنا بالذی هو خیر، اس کے بدلے میں جو اعلیٰ ہے. یعنی اعلیٰ چھوڑ کر ادنا، یعنی اس سے ان کی باطنی دنات اور ان کے اندر کی خست معلوم ہوتی ہے کہ کتنے خسیس قوم ہے یہ یہودی. بھی تو مصرن، اتر جاؤ کسی شہر میں، جاؤ کہیں مصرن مطلقاً کا. بعد نے کہا کہ اس مصر سے وہی مصر مراد ہے کہ جاؤ واپس مصر چلے جاؤ، یہ جہاں تم یہ چیزیں کھاتے تھے. فرعون نے کہا جب تم غلام تھے وہاں تمہیں وافر مل جائیں گے. ان لکم ما سألتم، تمہیں جو تم مانگ رہے ہو وہاں ملے گی. تمہیں جاؤ کہیں شہر میں کسی شہری آبادی میں چلو، ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی. اس کے لیے تم کہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہو آسمان سے، اور یا خرق عادت یہاں سے پیاز آلو گرنے لگ جائے. یہ کون سی ایسی چیز ہے؟ خرق عادت تو وہ چیز ہو جو نایاب چیز ہے، خاص چیز ہے.
اور وہ من و سلوا خدا دے رہا ہے تمہیں. بس اب کیا ہوا؟ ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، مار دی گئی ان پر ذلت اور مسکن، مار دی گئی. ضربت لفظ ضرب استعمال کرتے ہیں خیمہ لگانے کو، کہ خیمہ جب لگایا جائے، خیمہ لگایا جاتا ہے تو اس کو ضرب الخیمہ، یعنی ان پر جس طرح خیمہ آدمی کو ڈھانپ لیتا ہے اس طرح ذلت اور مسکنت نے یہودیوں کو ڈھانپ لیا. اور وہ دن ہے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور آج کا دن ہے، ذلت اور مسکنت سے یہودی نہیں نکل سکا. ذلت کبھی بھی دوسروں کے سہارے کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا ہے. چاہے آج ان کی حکومتیں بن گئی ہیں، بڑی بڑی حکومتوں کے اندر ان کے عمل دخل ہے، لیکن دوسروں کے پھر بھی محتاج ہیں. اگر وہ آج ان کی سرپرستی چھوڑ دیں، یا عیسائی لوگ اگر آج یہودیوں کی سرپرستی چھوڑ دیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور مسکنت فقر و فاقہ، یعنی فقر و فاقہ، کنجوسی اتنی کہ فقر و فاقہ کے ساتھ رہیں گے. اور یہ عجیب بات ہے، آپ دنیا میں آج بھی چلے جائیں، ہر جگہ یہودیوں کی آبادی ہے، پتہ چلتا ہے ان کی کنجوسی سے، اور اپنے فقر کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سارے وسائل ہونے کے باوجود آج بنی اسرائیل کے پاس پھر بھی وہ آپ کو امداد مانگتے نظر آئیں گے، اپنے فقر کو ظاہر کرتے رہتے ہیں کہ نہیں ہم فقیر ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، ہمارے سے امداد کرو، یہ وہ ہے. چاہے گھروں میں مال پڑا ہوا ہے، کیونکہ حریص ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مالدار ظاہر کریں گے تو بہت سے حقوق بھی ہمارے ذمے آ جائیں گے اور پھر لوگ ہمارے مال پر نظر رکھ لیں گے، اس لیے وہ بالکل آپ کو مسکین نظر آئیں گے. میں نے تو لندن میں دیکھا ہے، پورا محلہ ان کا، وہاں ہماری مسجد بھی ہے. چلو بڑی انہوں نے کوشش کی، لیکن ایمان والے مسجد بنا لیا. ہر سفر میں ایک جمعہ میں وہاں پڑھاتا ہوں. اب وہاں جائیں گے تو یہودی ملیں گے، او بچے بڈے سب چہرے سے پتہ چلتا ہے بالکل. حالانکہ عیسائی بھی رہتے ہیں وہاں پر، لیکن چہرے واقعی ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، قرآن کہہ رہا ہے. آج بھی ذلت مسکنت کا اس کا اثر ہے. کیا وہ لندن کے جناب وہ اسٹریٹوں کے اور لندن کے بازاروں میں گھوم رہا ہو، دور سے پتہ چل جائے گا کہ یہ بدبخت یہودی ہے، اس کا چہرہ، اس کی مسکنت، اور وہ بتا دے گی. وباؤ بھی غضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر. اب اللہ وجہ بیان کرتے ہیں اتنا سخت فیصلہ ہم نے کیوں کیا، کہ باطنی خباستیں، شناعتیں، بدبختیاں، فساد تو تھا ہی، لیکن وہ فساد اتنا آگے بڑھا کہ حق کا انکار اور نبیوں کے قتل تک لے گیا ان کو. اس لیے یہاں پر بعض عربی مفسرین نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، گناہ یہ برید الکفر، یہ کفر کی ڈاک ہے. بڑی عجیب بات لکھی ہے، گناہ کفر کی ڈاک ہوتی ہے. گناہ کرنا دلیل ہے کہ آپ نے ڈاک کا سسٹم آپ کا کفر کے ساتھ قائم ہو گیا ہے، وہاں لے جائے گا آپ. صغائر کبائر تک لے جاتے ہیں، کبائر کفر تک لے جاتے ہیں. اس لیے الصغائر برید الکفر، کہ صغائر صغیرہ گناہ یہ کفر کی برید ہے، کیونکہ صغائر سے کبائر میں آتا ہے اور کبائر سے کفر میں جاتا ہے. تو جب یہ انہوں نے گستاخی موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر سے کی، جن کا اتنا بڑا ان پر احسان ہے کہ جن کو قیامت تک اس احسان میں سے نہیں نکل سکتے، کہ فرعون کے ساتھ مقابلہ کر کے اور سارا کچھ ان کے ساتھ کیا، تو پھر اس گناہ نے ان کو یہ جرت دے دی کہ جب عام جو کہ 4-5 ہزار پیغمبر ان میں آئے، جو نبی ان کی طبیعت خراب کرتا قتل کرا دیتے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ ہم نے ذلت اور مسکنت کا فیصلہ ہمیشہ کے لیے کیوں کیا ان پر مارنے کا اور غضب کا، کیونکہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. تورات انجیل میں جو احکام ان کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق، یعنی نبی تو ناحق ہی قتل ہوتے ہیں، نبی تو حق سے تھوڑی قتل ہوگا، ناحق قتل کیا، لیکن بغیر حق کہہ کر اس کی مزید اللہ تعالی نے شناعت اور قباحت اس فعل کی بیان کی ہے. ایک قتل اور پھر وہ بھی ناحق بغیر حق. ذالک ما عصوا، یہ اس لیے کہ یہ اتنی جرت کیسی ہوئی کہ نبیوں قتل تک پہنچ جائیں، بما عصوا، اس لیے کہ وہ گناہ کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے.
وکانوا یعتدون، اور حق سے آگے بڑھتے تھے. تو یہ حد سے آگے بڑھنا اور گناہ کرنا ان کو کہاں تک لے گیا؟ یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق. یہ سبب بیان کیا. یہ غضب اور ذلت اور مسخرت کی وجہ بنی جو ہے کفر آیات، انکار آیات اور قتل انبیاء علیہ السلام. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بما عصوا وکانوا یعتدون، گناہ اور حد سے بڑھنا. اس لیے گناہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ گناہ سے شیطان کو مطلوب کفر ہے. یاد رکھیے، گناہ کا تو ایک دانہ ہے، دانہ ڈالتا ہے. جس طرح آپ کسی کو دانہ ڈالتے ہو پرندے کو، وہ دانے پر آتا ہے. وہ دانہ ڈالنا مقصود نہیں ہوتا، مقصود اس کو پکڑ کر ذبح کرنا مقصود ہے. تو مقصود کفر ہے. یہ ہتھیار استعمال کیا ہوا ہے شیطان نے بنی اسرائیل پر. یہ قرآن صاحب کا ہزار کی ماساؤ، یہ ذالکہ سے مشارہ ہے کہ کفر آیات اور قتل انبیاء کیوں؟ بماساؤ، لیکن گناہ کرتے تھے، گناہ کے عادی ہو گئے تھے، کانیات حد سے آگے بڑھتے تھے. تو تک گناہ کر کے حد میں رہتا ہے، توبہ طائب ہو جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے اور آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے. صغائر سے کبائر، کبائر سے کفر، کفر ان کو قتل انبیاء پر. اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جہنم میں سب سے سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو شہید کیا ہوگا یا نبی کے ہاتھوں وہ قتل ہوا ہوگا. فرمایا جہنم میں اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہوگا کسی کو. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 17 غزوات میں بنفس نفیس شامل ہوئے، لیکن براہ راست کسی کافر کو آپ نے قتل نہیں کیا تاکہ کم عذاب ہو اس کو. یہ شان رحمت کی، سوائے ایک کے، امیہ بن خلف کے ایک کے علاوہ. اس کو ڈنڈا مارا تھا، وہ بھی آپ نے ہاتھ سے قتل نہیں کیا. حالانکہ آپ تو اجج الناس، سب سے زیادہ بہادر تھے، قوت بھی بہت تھی. نہیں، اس لیے تاکہ جہنم میں تو اس نے جانا ہے لیکن کم درجے میں چلا جائے. کیونکہ اشد الناس سے عذاب حدیث میں آتا ہے، اس کو نبی قتل کرے یا جس نے کسی نبی کو شہید کیا. یہ ترمذی کی حدیث. صدق اللہ مولانا العظیم.